حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ میرے ایک ملنے والے تھے جن کا نام مولوی مصطفیٰ تھا۔ انہوں نے یہ عجیب واقعہ بیان کیا کہ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں۔ قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیڑا جب اس مردے کو ڈنک مارتا ہے تو وہ پوری لاش لرز جاتی ہے، تھر تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر آ جاتی ہے تو وہ کیڑا پھر ڈنک مارتا ہے اور لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور حیران بھی ہو رہے ہیں۔ وہاں پر قریب ہی ایک دھوبی بھی رہتا تھا۔ وہ جمنا کے گھاٹ پر آیا تھا، اس نے بھی دیکھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کیڑے کی طرف پھینکا۔ وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر اس نے ڈنک مارا اور پھر واپس وہیں جا کر لاش کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ دھوبی درد سے چلانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس کا برا حال تھا۔ اس کو علاج معالجے کے لیے حکیم وغیرہ کے پاس لے جایا گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اب کیا حال ہے تو اس نے کہا، سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو، ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی ایک شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں، بلکہ ایک ایک رونگٹے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہوں۔ میری ایسی کیفیت ہے۔ مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کیڑا اس دنیا کا کیڑا نہیں ہے بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے دوسرا علاج ہے۔ قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھ گیا اور قرآن کریم کی کچھ سورتیں پڑھی، سورہ یاسین شریف پڑھی اور قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کیا۔ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کیڑا آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اور آخر کار ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ جب کیڑے کا نام و نشان باقی نہ رہا تو تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کیڑے کے عذاب سے نجات ہوئی۔ ہم نے اس مردے کا کفن برابر کیا اور اس کی قبر کو بند کر دیا۔ اس کے بعد جب اس دھوبی کا پتہ کیا تو وہ دھوبی بھی انتقال کر چکا تھا۔ ناظرین گرامی، اب اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے۔ معلوم نہیں اس مردے سے کون سا جرم ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔